إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ہم اور آپ امتی ہیں اور جن پر اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرمایا. حضرات گرامی، اس سے قبل کے خطبہ جمعہ میں خواتین اسلام کی ذمہ داریوں کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اسلام سے قبل جاہلیت کا جو زمانہ تھا جزیرۃ العرب میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم، اس زمانے میں اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. انسانی سماج میں عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے ملنا چاہیے، وہ مرتبہ تک عورتوں اور خواتین کو حاصل نہیں تھا، بلکہ عورتیں جائیداد کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھیں اور معاشرے میں ان کی عزت اور ان کے ناموس کی کسی کو کوئی فکر نہیں تھی. لیکن اسلام نے آ کر کے خواتین کو عزت عطا کی، ان کے حقوق معاشرے کو یاد دلائے، اور ساتھ ساتھ ایک اچھے سماج میں ایک خاتون کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے بھی دنیا والوں کو متعارف کرائے. اور اس سے قبل کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اسلام نے خواتین کو جو عزتیں دی ہیں اور ان کا جو مقام اور مرتبہ متعین کیا ہے، اور ان کے لیے جتنی بشارتیں، جتنی خوشخبریاں ہیں، یہ تب ہے جب وہ خاتون اسلام کی جانب سے، شریعت کی جانب سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو صحیح طریقے پر ادا کرے. اگر وہ اسلام کی جانب سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں مل سکتا ہے. قرآن مجید میں اسی لیے غور کیجیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایک مکمل سورۃ النساء یعنی خواتین، تو خواتین کے نام سے ایک مکمل سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی. اور کئی مقامات پر جہاں مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان فرمائی ہیں، وہیں خواتین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کی.
جیسے سورہ تحریم کی اگر آخری آیات کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے یعنی کافر خواتین کے لیے کافر خواتین کی مثال بیان کی. حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ کافرہ تھیں، ان کی مثال وہاں بیان کی گئی ہے خواتین کے لیے. اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو مومنہ تھی مسلمہ تھی، ان کی مثال، اور اسی طریقے پر حضرت مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے مومن خواتین کے لیے. تو اسلام جہاں مردوں کے تعلق سے اچھی خاصی گفتگو کرتا ہے اور ہر شعبے میں مردوں کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طریقے پر خواتین کے تعلق سے بھی شریعت اسلامیہ کے اندر مکمل تعلیمات موجود ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم خواتین کی جو عمومی ذمہ داریاں ہیں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور اس پر ہماری کچھ گفتگو ہو چکی. اس سے قبل کے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے جنت کے 8 دروازے کے کھلنے کی بشارت دی ہے جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی ہیں یعنی وقت پر، اور نمازوں کو اس کے وقت سے تاخیر نہیں کرتی. اور یہ وہ چیز ہے جو سننے میں بہت آسان لگتی، لیکن خواتین کی اکثریت ایسی ہے جو اس معاملے میں کوتاہی کی شکار ہے. وہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے، دیگر مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے نمازوں کو اکثر مؤخر کرتی نظر آتی. ظہر کی نماز عصر میں ملا کر کے پڑھتی ہیں، عصر کی نماز کبھی کبھی وہ فوت ہو جاتی ہے، اور پھر مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اور فجر کی نماز تو اللہ ماشاء اللہ. تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی خواتین، اسی طریقے پر رمضان کے روزے رکھنے والی خواتین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین، زکوٰۃ دینے والی خواتین، اور شوہروں کی اطاعت کرنے والی خواتین، یہ عمومی ذمہ داریاں ہیں خواتین کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جو خاتون ان 4-5 ذمہ داریوں کو صحیح طریقے پر صحیح ڈھنگ سے ادا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. یعنی اتنی اللہ رب العالمین اس قدر راضی ہوگا اس خاتون سے، اس عورت سے، کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جنت کے تمام دروازوں سے داخلہ یہ خاص لوگوں کو دیا جائے گا. ہر انسان جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل نہیں ہو سکے. اور اسی طریقے پر سورہ احزاب کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے پر تبرج سے منع کیا تھا. تبرج یعنی زیب و زینت اور خوبصورتی کا اظہار، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا. سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور جہاں یہ موسم ایک طرف مومنوں کے لیے عبادت کے اعتبار سے موسم بہار ہے، بڑی بہترین غنیمت ہے، اس لیے کہ دن چھوٹے ہیں، روزے میں آسانی، اور راتیں لمبی ہیں، قیام اللیل میں آسانی. وہیں دوسری جانب مسلم معاشرے میں شادی بیاہ کا بھی رواج بڑا زور و شور سے شروع ہو چکا ہے. اور اس موقع پر اللہ رب العالمین کی اس تعلیم کی صریح مخالفت کی جاتی ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جاہلیت کے زمانے میں جس طریقے سے خواتین اپنے زیب و زینت کو، زیبائش کو، خوبصورتی کو ظاہر کر کے چلا کرتی تھیں، پھرا کرتی تھیں، اس طریقے پر تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کیا کرو. لیکن حال یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے ولیمے کی دعوت ہو یا اسی طریقے پر نکاح کی دعوت ہو، خواتین گھر سے یعنی گھر میں جب وہ رہتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، میک اپ نہیں کرتی. لیکن جب معاملہ ولیمے میں جانے کا آتا ہے، شادی بیاہ کے یہ جو ریسپشنز ہوتے ہیں ان میں شرکت کا آتا ہے، تو پھر وہ بہت بہتر انداز میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے زیب و زینت اختیار کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد شادی ہال میں جا کر کے جہاں ولیمے کی دعوت ہوتی ہے وہاں شرکت کرتی ہے، اور وہاں اللہ رب العالمین کی اس تعلیم کی صریح مخالفت ہوتی. ایک تو یہ کہ مردوں کے ساتھ مل جاتی. گزشتہ ایام کا آپ ذرا تجزیہ کیجئے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین پردے میں رہا کرتی تھی، اور مرد حضرات ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو خواتین کے خیمے میں گھس جایا کرتے تھے. حالانکہ وہ غلط ہے، اور اس پر ہمیشہ علماء نے اعتراض کیا اور سمجھایا ہے، نصیحتیں کی ہیں. لیکن ابھی معاملہ اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ خواتین کے خیمے میں مرد تو داخل ہوتے ہی ہیں،
خواتین کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ مکمل بن سن کر کے اور مطلب یہ کہ زیب و زینت اختیار کر کے، خوبصورتی اختیار کر کے وہ بھی مردوں کے سیکشن میں، مردوں کے خیمے میں داخل ہو جاتی ہے اور سب مل کر کے ایک ساتھ کھانا پینا کرتے ہیں. خاص کر کے ابھی یہ کہہ لیجیے کہ ایک طریقے سے ٹرینڈ چلا ہوا ہے، مکس گیدرنگ کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. یہ انتہائی یعنی غلط حرکت ہے اور شریعت کے صریح تعلیمات کی مخالفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اچھا اس پر یہ ہوتا ہے کہ پھر تصویریں کھنچانے کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہاں تو یہ جو بیچ سے درمیان میں جو پردہ شریعت نے حائل کیا ہے خواتین اور مردوں کے درمیان، اس کو مکمل تار کر دیا جاتا ہے. دلہن وہ جو جس کی شادی ہو رہی ہے یا ولیمے کی دعوت، تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسٹیج پر ہوتی ہے اور شوہر کے جتنے دوست ہیں وہ سب کے سب وہاں حاضر ہوتے ہیں، سب مل کر کے فوٹو سیشن چلتا ہے. پھر اس کے بعد جو شرکت کرنے کے لیے خواتین آتی ہیں وہ بھی مردوں کے ساتھ شامل ہو کر کے مردوں ہی سے اپنی تصویریں کھنچواتی ہیں. یہ ایسی حرکتیں ہیں اور اس طرح کی مجلسیں ایسی بے شرمی والی مجلسیں ہیں جن میں ایک باحیا مرد اور ساتھ ساتھ باحیا خواتین ہرگز شرکت نہیں کرنا چاہتی، بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. لہذا اس طرح کی مجلسوں میں اصلاح کا کام کیجیے، اس طرح کی مجلسوں میں اصلاح کا کام کیجیے. جہاں سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں سمجھائیے، جہاں بوائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بوائیکاٹ کیجیے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی مجلسوں میں سمجھانے سے لوگ سمجھیں گے، آپ انتظام کیجیے الگ الگ، آپ بینرز لگائیے کہ یہ لیڈیز کا سیکشن ہے، یہ جینٹس کا سیکشن ہے. دونوں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے تو دو چار لوگوں کو ذمہ داری دیجیے وہ ان دونوں کے فرق کو باقی رکھیں، کسی کو ایک دوسرے کے خیمے میں داخل ہونے نہ دیں. اور اگر بات اس سے نہیں بنتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کیجیے، ایسی مجلسوں میں ہرگز شامل نہ ہوئیے. اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اللہ کا عذاب خاص لوگوں پر نہیں آتا ہے، اس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی اس عذاب کے زد میں آ جاتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے میں خاص کر کے میں نے اس کا تذکرہ کیا کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں چند دو چار ولیموں میں شرکت کا موقع ملا تو یہ اس طرح کے مناظر دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی. لہٰذا اس معاملے میں ہمیں بطور خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں خواتین کے تعلق سے چند آیتیں نازل فرمائی ہیں جہاں خواتین کے عمومی فرائض کا تذکرہ کیا گیا. اسی طریقے پر خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی خواتین کو اور مومن مردوں کے خواتین کو یہ حکم دیجئے کہ وہ جلباب کا استعمال کریں. جلباب یہ ایسا کپڑا ہوتا ہے جس کو سر پر ڈالا جاتا ہے اور یہ کپڑا مکمل عورت کے پیر تک چلا جاتا ہے، مکمل جسم ڈھک جاتا ہے. یعنی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگر غیر محرموں کے درمیان جائیں تو ایسی صورت میں جلباب کا استعمال کریں. جلباب یہ لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، جلابی بہن. جلباب مکمل جسم کو ڈھانپنے والا کپڑا ہے اور یہ کپڑا فٹ کپڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہوتا ہے. ایک چادر کی طرح یہ کپڑا ہوتا ہے اور اس کو سر پہ ڈالا جاتا ہے. یہ مکمل جسم جو عورت کا ہے وہ کپڑا پورا مکمل کور کرتا ہے. جلباب کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے. یا اگر وہ اس شکل کا کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا کپڑا، کوئی دوسری چادر، کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا جس کو ہمارے یہاں نقاب اور حجاب وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کپڑے کا بھی اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. وہ کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جسم کے اعضاء کی نمائش کرنے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کپڑے عورت کی خوبصورتی کو ڈھانپنے کے لیے ہیں، وہ کپڑے بذات خود خوبصورت نہیں ہونے چاہیے. ابھی یہ دوسرا آدمی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بس ایک رواج کے طور پہ، رسم کے طور پہ نقاب کا استعمال کرتی ہیں. خوبصورت لباس اندر پہنتی ہے اور اس کو چھپانے کے لیے اس سے اوپر خوبصورت نقاب پہنتی ہے. یعنی اس اوپر جو انہوں نے نقاب پہنا ہے خوبصورت نقاب، اس میں بھی بہت سارے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورتی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ڈھانپنے کے لیے ایک اور کپڑے کی ضرورت ہے. تو حجاب کا، نقاب کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا مکمل جسم اوپر سے لے کر کے نیچے تک، چہرے سے لے کر کے پیر تک تمام جسم مکمل چھپ جائے اور جسم میں جو خوبصورتی عورت نے اختیار کی ہے اپنے شوہر کے لیے، اس لیے کہ کسی اور کے لیے خوبصورتی کی اجازت نہیں، تو وہ خوبصورتی ڈھک جائے اس کے لیے حجاب کا استعمال کرنا چاہیے. نہ یہ کہ حجاب بھی بذات خود اتنا خوبصورت ہو
کہ اندر کے کپڑے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین نے جو کپڑا پہنا ہوتا ہے وہ کپڑا اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا خوبصورت انہوں نے اوپر سے نقاب ڈال رکھا ہوتا ہے. تو یہ تو مزید فتنے کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلباب اور نقاب اور یہ حجاب جو ہے یہ فتنے سے بچانے کے لیے مردوں کو اور خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے نازل کیا ہے، مشروع قرار دیا ہے. یہ بذات خود جب فتنے کا سبب بن جائے تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ رب العالمین. تو اس جانب توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے. اب خواتین اسلام کے لیے چند ان حقوق کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، ان فرائض کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جن کا تعلق خاص معاملے سے، عمومی معاملات کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کا تذکرہ گزشتہ اور آج کے خطبے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے آئے. اب خصوصی ذمہ داریاں، اور یہ خصوصی ذمہ داریاں جو ہیں یہ خواتین کی ان کے شوہروں کے متعلق. شریعت اسلامیہ کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو خواتین کے بیویوں کے حقوق بتلائے ہیں، اسی طریقے پر خواتین پر بھی مردوں کے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی ہیں ان کے لیے. اس سلسلے میں کئی روایات ہیں اور قرآن مجید کی آیات ہیں. مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ کون سی خواتین بہترین خواتین ہیں، اچھی خواتین کون ہیں؟ فرمایا الذی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسها ومالہ. یہ مسند احمد کی صحیح روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اچھی خاتون، بھلی خاتون، بہتر خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے، الذی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اس کی طرف دیکھے، صرف نظر کرے، تو یہ عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھی خاتون، بھلی خاتون وہ ہے جس کی طرف شوہر جب دیکھے، اپنی نظر کرے، بات کرنے اور ایک ساتھ بیٹھنے، معاملات کرنے کی بات نہیں ہو رہی، صرف دیکھنے کی بات ہو رہی. اچھی اور بھلی خاتون وہ ہے شریعت کی نظر میں کہ شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، وہ عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے. یہ اچھی خاتون. اور خوش کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عورت، یعنی وہ عورت اپنے شوہر کو اپنے آپ سے راضی رکھے، تبھی نہ انسان خوش ہوگا. جس سے آپ ناراض ہیں اس سے خوش نہیں ہو سکتے. اس کی آپ اطاعت کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بطور خاص سجا کر اور سنوار کر رکھا. اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور بھلی اور اچھی خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، نافرمانی سے کام نہ لے. اور یہ فرما برداری جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز. آج کل معاشرے میں شوہروں کی نافرمانیاں عروج پر ہیں. بیویاں شوہروں کی باتوں کا کوئی خیال نہیں کرتی. وہ کچھ بھی کرے، وہ کچھ بھی کہے، کرنی ان کو وہی ہے جو انہوں نے اپنے ذہن میں ٹھان لی. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس سے عورت کا جو دین اور ایمان ہے اس پر ضرب لگتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ بات آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری بات وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ عورت اس کی اطاعت کرے. ایسی خاتون، ایسی عورت بھلی خاتون ہے، بھلی عورت ہے. اور تیسری بات وَلَا تُخَالِفُهُ فِي مَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اس عورت کے متعلق یا اس شوہر کا جو مال اس عورت کے پاس، ان دونوں چیزوں کے متعلق شوہر جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، عورت ان چیزوں میں نہ پڑے، شوہر کی مخالفت نہ کرے، نہ خود اپنے آپ میں کوئی ایسی حرکت کرے جو شوہر کو ناپسند ہو، اور نہ شوہر کا مال جو اس کے پاس ہے جس کی وہ حفاظت کرتی ہے اس مال کو ایسی جگہ خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کو شوہر ناپسند کرتا ہے. ان معاملات میں اگر عورت صحیح ہے، درست ہے اور اس معیار پر کھری اترتی ہے تو شریعت کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ عورت اچھی عورت ہے، وہ خاتون اچھی خاتون ہے، بہترین خاتون ہے وہ عورت. لیکن اگر ان تمام معاملات میں سے کسی ایک معاملے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر یہ جو صفت ہے اچھائی والی، یہ صفت عورت کے اندر باقی نہیں رہتی.
دیکھیے ایک روایت دیکھتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ ایک خاتون نے سوال کیا، اور یہ سوال کیا اور کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے، شادی ہونے سے پہلے میں بڑی عبادت گزار بندی تھی اللہ کی، نمازیں خوب اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی، نوافل کا خوب اہتمام کرتی تھی، فرائض کے ساتھ یعنی فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کا بھی خوب اہتمام کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت میں مجھے لذت کا احساس ہوتا تھا، یعنی میں مکمل ایمان کے ساتھ اور احساس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، یعنی اللہ کی عبادت میں مجھے لذت محسوس ہوتا تھا۔ لیکن حال یہ ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے، نہ عبادات میں وہ مزہ آتا ہے، نہ قراءت قرآن میں وہ کیفیت باقی رہی جو شادی سے پہلے باقی تھی، الجھ کر کے رہ گئی ہوں، عبادات میں اب دل نہیں لگتا۔ یہ عورت نے سوال کیا، حل پوچھا شیخ الالبانی رحمہ اللہ سے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس عورت سے کاؤنٹر کوشچن کیا، آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ عورت تعجب میں پڑ گئی، اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ شیخ میں آپ سے ایک الگ مسئلے کے تعلق سے سوال کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے کسی اور موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، میں تو آپ سے اس بات کا حل چاہتی ہوں آپ سے کہ عبادات میں شادی کے بعد کیوں دل نہیں لگتا؟ وہ لذت جو آتی تھی عبادات میں قراءت قرآن میں وہ ختم ہو گئی ہے، وہ کیفیت نہیں رہی، اور آپ مجھ سے شوہر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اصل میں میرے سوال کا بہت گہرا تعلق تمہارے اس سوال سے، اس لیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تجد المرأة حلاوة الایمان حتى تؤدي حق زوجها، ایک خاتون ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، عبادات میں دل لگنا، عبادات کی لذت کا احساس، قراءت قرآن کے مطابق وہ لطف والی کیفیت، یہ تمام چیزیں حلاوت ایمان میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون ایمان کی حلاوت تب تک محسوس نہیں کر سکتی، تب تک ایمان کی حلاوت وہ نہیں حاصل کر سکتی حتی تؤدی حق زوجہا، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے، جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ لہذا خواتین اگر شوہروں کے حقوق کے متعلق درست رہیں گی اور ان کے حقوق میں کوتاہی سے اجتناب کرتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی انہیں لذت کا احساس ہوگا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی وہ حاصل کر سکتی۔ لیکن ایک طرف عبادات میں بہت مشغول ہے اور دوسری طرف شوہر کے حقوق کے متعلق کوتاہی کی شکار ہے، تو عبادات میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شریعت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر اگر موجود ہے تو شاہد کا لفظ آیا، اگر شوہر موجود ہے اس کے ساتھ، اس کے شہر میں اس کے ساتھ رہتا سہتا ہے، کہیں باہر سفر پہ نہیں گیا ہوا ہے، شوہر کی موجودگی میں بغیر شوہر کی اجازت سے نفل روزوں کا اہتمام خاتون کو کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ شوہر موجود ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی ہے اور اس کی خواہش کی تکمیل ہے، بہت ساری چیزیں، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، 10 طرح کی خوبصورت خواتین کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے کہاں مکمل کرے گا اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے اور کوئی خوبصورت خاتون نظر آئے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے اور اسے اپنے گھر میں جا کر کے بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنی چاہیے۔ باہر میں جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں بیوی کا انتظام کیا ہے، اور اگر بیوی ہی روزے دار ہو جائے، نفل روزوں کے اہتمام میں مشغول ہو جائے تو شوہر اپنی خواہش کی تکمیل کہاں کرے؟ فتنوں سے کیسے بچے گا؟ شیطان ہر طرف کھلا پڑا ہے۔ لہذا خواتین عبادات میں اور ایمان کی حلاوت کو تب تک محسوس نہیں کر سکتی ہیں جب تک وہ شوہروں کے حقوق میں بہتر نہ ہو اور درست نہ ہو۔ اسی طریقے پر ایک اور روایت ہے اور یہ بڑی سخت روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک بالشت، ایک بتا جس کو ہم بولتے ہیں نا، یہ ایک بالشت،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز وہ ادا کرتے ہیں لیکن قبول ہونے کے لیے وہ ان کے سروں سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی. اللہ کے پاس جانا تو بہت دور کی بات ہے, قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ان 3 قسم کے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک امرأتن, ایک ایسی خاتون بھی ہے, باتت وزوجها علیہا ساخط, ایک ایسی خاتون جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. یہ ترمذی کے حسن درجے کی روایت ہے. ایک خاتون رات اس حال میں گزارے کہ شوہر اس سے ناراض ہو اور اس کی ناراضگی کے ساتھ وہ رات گزارے, تو وہ عورت چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے, اس کی نمازیں اس کے سر سے ایک بالش, ایک بکے سے زیادہ اوپر نہیں جاتی. قبول ہونا بہت دور کی بات ہے. تو یہ کتنی سخت بات ہے اور کتنی سخت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہروں کے حقوق کے متعلق, شوہروں کی فرما برداری کے متعلق درست رہیں اور اس معاملے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں. اسی طریقے میں ایک اور روایت, ایک خاتون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی کچھ حاجت تھی, کوئی ضرورت تھی, انہوں نے وہ مکمل کر لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم شوہر والی عورت ہو, شوہر ہے تمہارا گھر پر؟ تو اس نے کہا کہ ہاں شوہر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہارے شوہر سے کیسا تعلق ہے, تمہارا رشتہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے شوہر کی حتی المقدور, حتی الاستطاعت اس کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتی ہوں. ہاں اگر کوئی چیز میرے بس سے باہر ہوتی ہے تو وہاں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اپنی حد تک اپنی استطاعت کے مطابق میں اپنے شوہر کی فرما برداری میں لگی رہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ, یہ جواب سنا, لیکن اس کے باوجود اس خاتون کو نصیحت فرمائی اور یہ کہا یعنی شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرما برداری یہ کتنی بڑی چیز ہے, اس بات کا احساس دلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو فرمایا فانظری, دیکھ لو, این انت منہ, کہ تم اپنے شوہر کی فرما برداری, اپنے شوہر کی اطاعت گزاری اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کہاں تک پہنچی ہو, کہاں تک تم درست ہو اور کتنی کوتاہی تم سے ہو رہی ہے. دیکھ لو, ذرا جانچ لو, تجزیہ کر لو اپنا. فإنما هو جنتك ونارك, اس لیے کہ وہ جو تمہارا شوہر ہے گھر پر وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہارا جہنم. کتنے سخت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہی تمہاری جنت, یعنی شوہر اگر راضی ہے, شوہر کی اطاعت تم صحیح طریقے سے کرتی ہو, شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہو, تو وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. اور اگر شوہر کے متعلق تم کوتاہی کی شکار ہو, اس کی فرما برداری نہیں کرتی, اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے اجتناب نہیں کرتی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں کرتی, تو شوہر کی نافرمانی اور اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے. ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے لیے کافی. فإنما هو جنتك ونارك, وہی تمہارا شوہر جو ہے وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہارا جہنم. لہذا شوہروں کی اطاعت گزاری, خاص طور سے ان کی فرما برداری اور ان امور میں ان کی عدم مخالفت جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں, یہ ایسی چیز ہے جس سے عورت کا ایمان سلامت رہتا ہے, عورت کی جنت اسے حاصل ہو سکتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس سے ایک عورت جہنم سے بچ سکتی ہے اللہ رب العالمین کے توحید کے بعد. ایک اور چیز ہے, ایک تو یہ ہے کہ اطاعت گزاری ہے, فرما برداری ہے اور دیگر حقوق ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کی جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بالکل ہی توجہ خواتین کی نہیں, بلکہ اس مسئلے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے, اور وہ ہے شوہروں کی شکر گزاری. خواتین کے لیے شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ وہ شوہروں کی شکر گزاری سے کام لیں. یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. شکر گزاری بہت دور کی بات, یہ کس چڑیے کا نام ہے خاتون نہیں جانتی, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر گھر پہ آیا ہے, صبح سے لے کر کے کام کر کے وہ باہر رہا, محنت کرتا رہا, حلال رزق کے لیے وہ کوشاں رہا, رات میں گھر پہنچا, اب وہ عورت جو ہے اپنی شکایت کا پوری لسٹ لے کر کے اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ جاتی. شریعت یہاں کہتی ہے آپ پر شکر گزاری واجب ہے. دیکھیے 2-3 احادیث کو دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو شیخ الالبانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر الله الى امرأة
اللہ رب العالمین ایسی خاتون کی جانب نظر بھی نہیں کرے گا، یعنی نظر رحمت دیکھے گا تک نہیں اس کو قیامت کے دن. لا تشکر لزوجها، جو اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی. وہی لا تستغنی فیہ او عنہ، جبکہ ایک عورت، ایک خاتون اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. تمام ضروریات اس کی اس کو شوہر پورا کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے تو اس کو قوام بنایا گیا، نگہبان بنایا گیا اور ایک درجے فضیلت دی گئی. عورت اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ شکر ادا نہ کرے، اس کی محنت کی قدر نہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسی عورت سے بہت غصہ ہوتا ہے، اور اتنا غصہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی جانب نظر کرم کرے گا ہی نہیں، اس کو دیکھے گا ہی نہیں. اسی طریقے پر ایک اور روایت ہے، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، مردوں میں دیا، خواتین کے درمیان بھی آپ تشریف لے گئے اور وہاں بھی خطبہ دیا، انہیں واضح نصیحت کی اور فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تمہاری دیکھی ہے. خواتین کو مخاطب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض خواتین نے، بعض صحابیات نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نے خواتین کو، عورتوں کو جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا ہے مردوں کے بالمقابل، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے الفاظ آتے ہیں. ایک حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے، آپ نے دو وجوہات کا تذکرہ کیا. فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ بہت زیادہ تم لعن طعن کرتی ہو، غیبت کرتی ہو، چغلخوری میں مشغول رہتی ہو، دوسروں کی برائی عیب جوئی میں مشغول رہتی ہو. ایک تو یہ بہت بڑا سبب ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے، اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. دو تین خواتین اگر بیٹھ جائیں، اور یہ بیماری عورتوں کے مردوں کے درمیان بھی ہے کہ دو تین مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی برائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن بنسبت مردوں کے خواتین کے درمیان یہ برائی جو ہے، یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے. لہذا وہاں زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے اور زیادہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکثرن اللعن، کہ تم بکثرت لعن طعن کرتی ہو، عیب جوئی کرتی ہو، برا بھلا کہتی ہو لوگوں کو ان کے غائبانے میں. ایک یہ بہت بڑا سبب ہے جہنم میں زیادہ تعداد میں ہونے. اور ایک دوسرا سبب آپ نے فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. ایک تو شکر نہیں ادا کرتی، اوپر سے ناشکری کرتی ہو کہ آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، میری یہ ضرورت پوری نہیں کی، میرے لیے یہ نہیں لا کر کے آپ نے دیا، ناشکری سے کام لیتی ہو. لہذا وہ حدیث اور یہ حدیث دونوں کو ملا لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواتین کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہروں کی شکر گزاری نہیں کرتی ہیں، اور جو ناشکری کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواتین کو جہنم کے اندر داخل کرے والعیاذ باللہ. اور ایک دوسری روایت ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا سچ اپنے مبارک الفاظ میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ جب بعض صحابیات نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نہیں، یہ مردوں کے درمیان آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ خواتین کو میں نے اہل جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تو مردوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتلاتے ہوئے فرمایا کہ لو احسنت الی احداہن الدہر، یہ معاملہ یہ ہے خواتین کا کہ اگر تم اپنی بیوی پر، تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر ایک زمانے تک احسان کرتا رہے، اچھا سلوک کرتا رہے، ضرورتیں، شوق، تمام چیزیں پورا کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر تم سے ذرا کوتاہی ہو جائے، تھوڑی سی چوک ہو جائے، ایک اس کی ضرورت رہ جائے، اس کے تعلق سے ہلکی سی کوتاہی وہ تمہاری، اس کی نظر میں تمہارے تعلق سے آ جائے، قالت، تو عورت کی ناشکری کا حال یہ ہے، وہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو آپ کو اپنے لیے کبھی بھلائی کرتے ہوئے پایا ہی نہیں، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. یہ آج اسی طرح کے الفاظ خواتین کہتی ہیں کہ نہیں کہتی. لہذا خواتین پر یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے شریعت کی جانب سے کہ وہ شوہروں کی اطاعت گزاری بھی کریں اور ان کی شکر گزاری بھی کریں، اور ناشکری سے بہت دور رہیں، اس لیے کہ ناشکری انہیں جہنم کی جانب لے جا سکتی ہے. لہذا وہ عورت، وہ خاتون اسلام جو شوہروں کے حقوق کے متعلق درست ہے، شوہروں کی فرما برداری کرتی ہے، شکر گزاری سے کام لیتی ہے، ناشکری سے بہت دور رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمومی ذمہ داریاں بتلائی گئی ہیں، نمازوں کا اہتمام ان کے اوقات میں کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، ان میں کوتاہی نہیں کرتی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتی ہے، اور اسی طریقے پر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس بات کا تذکرہ کیا کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہے، یہ 4-5 چیزیں عمومی ذمہ داریوں میں ہیں. ان عمومی اور ان خصوصی ذمہ داریوں کو اگر کوئی عورت ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بڑا آسان بنا دیا.
جنت اس کے لیے بہت آسان ہے. مردوں کے لیے بہت ساری بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں، یہاں تک کہ خواتین کے کاندھے سے اللہ رب العالمین نے جہاد جیسے بڑے عظیم فریضے کو بھی ثابت کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خواتین کے لیے جو جہاد ہے نا، وہ بس حج اور عمرہ کر لینا ہے. حج اور عمرے میں وہ شامل ہو گئی، حج اور عمرہ کر لیا انہوں نے، یہ ان کا جہاد ہے. مردوں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، جہاں جان اور مال ساری چیزیں لٹانی ہوتی. تو شریعت نے خواتین کے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، مردوں کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی. تو اس اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے خواتین کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور غنیمت جاننا چاہیے، اور جنت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ان کے لیے آسان بنا دیا ہے، انہیں اپنے لیے وہ آسان سمجھنا چاہیے. لیکن آج خواتین نے جس جنت کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسان بنایا تھا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو مشکل بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اصلاح فرمائے، ہم تمام کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس موقع سے سرزمین فلسطین میں مسلمانوں پر، ہمارے بھائیوں پر جو ظلم اور تشدد ہو رہی ہے، ہمیں اس موقع پر اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اور جمعہ کا دن یہ خاص دعا کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے آخری اوقات میں دعا کی قبولیت کے وقت کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا خاص اس موقع پر ہم دعا کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مظلوم ہیں اور جو کافروں اور یہودیوں کے ظلم و ستم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ہم اللہ رب العالمین سے آج بھی اور اس مبارک موقع پر بھی ہم دعا گو ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے وہ بھائی جو فلسطین کی سرزمین میں پھنسے ہوئے ہیں اور ظلم و تشدد کے شکار ہیں یہودیوں کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اور اے اللہ تو ہمارے غزہ میں پھنسے ہوئے اور ظلم اور ستم کے شکار جو ہمارے بھائی ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اور تو ان کے درمیان اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما. اور جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، اور جو اے اللہ تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے انبیاء کے دشمن ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بہنوں کو، اور اسی طریقے پر بوڑھوں کو اور معصوم لوگوں کو جو قتل کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان سے اپنا انتقام لے، امت کی جانب سے ان سے تو انتقام لے. اے اللہ تو ان کی سازشوں کو ناکام بنا، اے اللہ تو انہیں نیست و نابود کر دے، ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما، اور اے اللہ تو ان پر اپنی پکڑ بہت مضبوط کر، اور انہیں اس دنیا میں اپنے عذاب کا مزہ چکھا. اور اے اللہ عمومی طور پہ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اور مسلمانوں کے درمیان جو چیزیں ایسی ہیں جو تیری نصرت کو روکنے والی ہیں، جو تیری تائید کے راہ میں رکاوٹ ہیں، اے اللہ تو ان تمام چیزوں کو، شرک کو، کفر کو، اور بدعت و خرافات کو، اور اپنی نافرمانی کو، حرام خوری کو، اور اسی طریقے پر سود خوری کو، اے اللہ ان تمام چیزوں سے امت کو پاک اور صاف کر، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کر. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.